السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حول و قوت سے ہم ماہ مبارک رمضان کے اس عظیم ایام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی احادیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ایک منادی آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے طالب خیر، اے بھلائی کو چاہنے والے، اے نیکی کے طلبگار، آگے بڑھ اور نیکیاں کرتا چلا جا۔ اور پھر آواز دیتا ہے، اے طالب شر، اے برائی کو چاہنے والے، تو اپنی برائی سے باز آ جا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ایسے لوگوں کو روزانہ، ایک روایت میں 60,000 کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں 70,000 کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں 1,00,000 کے الفاظ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اس مہینے میں 60,000 گنہگاروں کو یا 70,000 یا 1,00,000 گنہگاروں کو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ پڑھا اور کہا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ جو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ جس میں لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور راتوں کو قیام یعنی تراویح پڑھنا سنت ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں نفل عبادتیں کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے قریب جانا چاہے، وہ ایسا ہے جیسے وہ اور دنوں میں فرض ادا کیا ہو۔ یعنی رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نمازوں پہ دیتا ہے، وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نفل ادا کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کیا، گویا اس نے دوسرے ایام میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی عام دنوں میں 70 فرض ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجرت دیتا ہے، جو ثواب دیتا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، کہ انسان اس میں کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اپنی بھوک پر صبر کرتا ہے، اپنے خواہشات کو روکے رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو مہینہ مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے سے غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں ایمان والے کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ افطار کرانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو افطار کرا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس روزے دار کے ثواب کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو روزے دار کو افطار نہیں کرا سکتے، یعنی پیٹ بھر کر ان کو نہیں کھلا سکتے، ہم غریب ہیں، افطار کی دعوت ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ جو دودھ کا ایک گھونٹ کسی کو پلاتا ہے
یا کھجور کا یا ایک کھجور کسی کو کھلاتا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ کسی کو روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا شربت پلائے گا کہ پھر وہ جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے شروع کے 10 دن بڑی رحمتوں والے دن ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس کے دوسرے 10 دن یعنی دوسرا عشرہ اس مبارک مہینے کا مغفرت کا عشرہ ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے آخری کے 10 دن عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کے دن ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم کے جو اولاد ہیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دینے کا اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس رمضان مبارک میں ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اور حصول ثواب کی نیت سے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس مبارک مہینے میں اگر کوئی روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جو کوئی رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور راتوں میں نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میٹ دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ ابھی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ یعنی جس طرح ایک نو مولود جو بچہ ہوتا ہے جو ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جس طرح اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح روزے دار جو ہوتا ہے جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو گناہوں سے اسی طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح ابھی ایک نو مولود بچے کا جو عمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصاحب فرحتان یفرحهما اذا افطر فرحا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ صبح سے شام تک بھوکا ہوتا ہے، صبح سے شام تک پیاسا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب افطار کرنے بیٹھتا ہے طرح طرح کے اقسام میوے کے اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، پانی اس کے پاس موجود ہوتا ہے، شربت اس کے پاس موجود رہتا ہے، تو اس افطار کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب میرا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا، اب میرا بھوکا رہنا پیاسا رہنا اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ تو افطار کے وقت بندے کو خوشی ہوتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ تو ایک خوشی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا بروز قیامت، جب وہ اپنے رب سے ملے گا اس وقت اس کو دوسری خوشی نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کے بدلے میں اس کو ایسا بدلہ عطا کرے گا جس کو دیکھ کر یہ روزے دار بڑا خوش ہو جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل جو بھی وہ بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جو بندہ نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر اس کو اجر دے گا، یعنی اگر وہ بندہ نمازیں پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اجر دے گا، اگر وہ بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، نیک کام کرے، تو ہر کام کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الا الصوم، کیا اے لوگوں سنو، ہر چیز کا بدلہ تو میں دے رہا ہوں لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے، فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ یہ روزے دار کا اور یہ روزے کا ایک ایسا بدلہ ہے کہ یہ روزہ وہ بندہ جب میرے لیے رکھ رہا ہے تو میں خود اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں کہ وہ بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، بدلے میں وہ میرا قرب پا لیتا ہے، بدلے میں وہ میرا وصال پا لیتا ہے، بدلے میں وہ بندہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔
اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ من النار، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچانے والا ڈھال ہے، جس طرح جنگ میں دشمن کے زد سے اور دشمن کی مار سے بچانے والی ڈھال ہوتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ روزہ بھی ایک ڈھال ہے جو تم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ روزہ اللہ کو کتنا زیادہ پسند ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے جو ہے حلال خواہشات کو بھی وہ بندہ جو ہے مار دیتا ہے اور اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو یہ روزہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من یوم القیامۃ من ریح المسک، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس کے خالی پیٹ کی وجہ سے، اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، دوسرے لوگ تو اس کے بدبو کو دیکھ کر دور بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بروز قیامت مشک و عنبر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روزے دار نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کسی ایک ایسے عمل کا حکم صادر فرمائیے کہ میں وہ عمل کر لوں تو اس کے برابر پھر کوئی عمل نہ ہو، یعنی ایک بڑا عظیم الشان عمل آپ مجھے بتائیے، ایک عظیم الشان کام بتائیے کہ اگر میں وہ کر لوں تو پھر اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہ ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، تم روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ وہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے روزہ تو ہے، لیکن ایک اور عمل بتائیے کہ اس کے برابر کا کوئی دوسرا عمل نہ ہو۔ تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، تم روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ صحابی بار بار سوال کرتے رہتے اور سرکار دو عالم نے ایک ہی جواب دیا، اے صحابی تم روزے کو لازم کر لو کہ اس سے بڑھ کر اور اس سے اچھا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ رمضان کیا چیز ہے اور یہ رمضان کیسی برکتوں والا مہینہ ہے، تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو معلوم ہو جاتا تو پھر میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان بن جائے اور اس کی برکتیں اس کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہو جائے۔ اور پھر ایک روایت میں آیا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رمضان دیگر تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روزے دار جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ پھر اللہ بھی اتنا اس کو اجر و ثواب دیتا ہے کہ روزے دار جب سوتا ہے تو اللہ اس کے سونے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ جب یہ روزے دار خاموش بیٹھتا ہے، یعنی کوئی بات نہیں کرتا، صرف خاموش رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خاموشی کو بھی اللہ تسبیح بنا دیتا ہے اور تسبیح پڑھنے کا اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ روزے دار جب دعا کرتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بغیر کسی عذر شرعی کے، یعنی بغیر کسی تکلیف کے، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزے کو چھوڑ دے اور پھر رمضان کے علاوہ پورا سال بھی اگر روزہ رکھ لے تب بھی یہ ایک روزے کے برابر اس کے روزے نہیں ہوں گے، یعنی اس روزے کا ثواب بہت زیادہ ہوگا جو روزہ وہ رمضان میں رکھے گا۔ اگر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ پورا سال بھی اگر روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب اس کو نہیں دے گا جتنا ثواب اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، یعنی پیاسوں کا دروازہ۔ وہ لوگ جو اللہ کے لیے روزے رکھے تھے، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کیے تھے، وہ لوگ جو اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کیے تھے، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزے داروں کے لیے اس باب الریان کو کھول دیتا ہے، اس جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا پھر اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو بدلہ دیتا ہے اور روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ایک خاص دروازہ اللہ نے بنایا ہے تاکہ صرف وہ لوگ جو اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہو اور جنت ان کو مل جائے۔ لیکن میرے دوستو ایک بات غور کرنے والی ہے کہ روزے میں اگر کوئی بندہ
جھوٹ بولے، اور روزے میں اگر کوئی بندہ گناہ کرے، روزے میں اگر کوئی بندہ گالیاں دے، روزے میں اگر کوئی بندہ غلط کام کرے، فحش کام کرے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کئی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ہے، نہ ان کے روزے کو اللہ قبول کرتا ہے، نہ ان کا روزہ مقبول ہے، نہ اس کے بدلے ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بھوک اور پیاس کو تو برداشت کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے فحش کاری بھی کر دیا تھا، ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی گندی بات اپنی زبان سے نکال دیا تھا، ساتھ ساتھ انہوں نے جھوٹ بول دیا تھا، ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی غیبت کر دیا، یا روزے کے ساتھ کوئی دوسرا گناہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سبب سے اس کے روزے کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، رمضان المبارک کا بڑا برکتوں والا اور بڑا رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ اور پھر مقصد کیا ہے روزوں کو فرض کرنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔ بس اسی مقصد سے ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، ہم اس عظیم الشان مہینے کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے استفادہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔